علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم نے یہ سنا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی تحریر موجود ہے، ایسا وعدہ موجود ہے جو آپ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس سنا ہے کوئی ایسی تحریر موجود ہے کہ اے علی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم خلیفہ بن جانا یا تم میرے بعد نائب بن جانا۔ کہنے والے کی بات کا مقصد یہ تھا۔ اب حضرت علی پاک نے جب اس آدمی کی بات سنی تو آپ نے فرمایا اگر میرے پاس حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اگر میرے پاس کوئی عہد ہوتا، اگر میرے پاس کوئی تحریر ہوتی تو میں کبھی بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کبھی بھی ان کو رسول اللہ کے منبر اطہر پر بیٹھنے نہ دیتا، اگرچہ میرے پاس میرا کوئی اور مدد کرنے والا نہ ہوتا سوائے اس کپڑے کے جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کپڑے کے جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس کپڑے کے سوا میرا کوئی اور میرا ساتھ نہ دیتا، لیکن اگر میرے پاس رسول اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ ہوتا، تحریر ہوتی، تو میں کبھی بھی ابو بکر و عمر کو رسول اللہ کے منبر پر بیٹھنے نہ دیتا۔ پتہ یہ چلا اگر ابو بکر و عمر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منبر پر جلوہ گر ہوئے اور حضرت علی پاک نے ان کے پیچھے نمازیں ادا کی، ان کی بیعت کی، تو علی پاک نے بتا دیا کہ ابو بکر و عمر کا منبر خلافت پر بیٹھنا ویسا ہی ہے جیسے میرے رب کی رضا اسی میں شامل حال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تحریر ہوتی یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی ان کو میں اس منبر رسول پر بیٹھنے نہ دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا اور آپ کی اچانک موت یعنی کہ انتقال آپ کا اچانک نہیں ہوا کہ آپ رات کو سوئے اور انتقال کر گئے، کہ یہ موقع نہ ملا کچھ بات کرنے کا، موقع نہ ملا کوئی تحریر کرنے کا، بلکہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ کئی دن رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرض میں گزرے، مؤذن آتا نماز کی اطلاع دیتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو فرماتے ہیں کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور مسلمانوں کی امامت کروائیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور امامت کروائیں۔ پھر مؤذن آتا اطلاع دیتا یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہے، میرے کریم آقا فرماتے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے والد محترم کی بجائے کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں کہ کہیں لوگ کچھ اور گمان نہ کریں جو آج کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غضب کیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کی کہ میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنا سکتا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اگر مصلی امامت پر، مصلی خلافت پر جو مسلمانوں کی نگہبانی کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی، حضرت علی فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے کاموں کو دیکھا، ہم نے اپنے کاموں میں جب نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے، جس کو آج جو لوگ اہل تشیع جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور وہ لوگ جو محبت اہل بیت میں ان پاک ہستیوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، اب ذرا سنیے مولا کائنات نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، پھر ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی، اپنے کاموں کو جب دیکھا تو ہم نے دنیا یعنی کہ خلافت کے لیے اس بندے کو پسند فرما لیا جس کو رسول اللہ نے ہماری نماز کے لیے پسند فرمایا۔
فرمایا ہم نے اپنا خلیفہ اس بندے کو بنایا، یعنی کہ اس ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، اور ہم نے اس بات پر ہم یقین کر لیا کہ جب رسول اللہ نے ابو بکر کو اس بات کے لیے پسند کیا کہ ابو بکر تم مسلمانوں کے امام بن جاؤ، ابو بکر تم مسلمانوں کو نمازیں پڑھاؤ، ابو بکر تم میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، مولا کائنات نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو ہماری نمازوں کا امام بنا لیا تو ہم نے خلافت کے معاملے میں بھی ابو بکر کو اپنا امام بنا لیا۔